السلام علیکم ناظرین، میں ظفر خان، زیڈ ناؤ ٹی وی میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ نقیب ملت جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نمپلی ایم ایل اے جناب جعفر حسین مہراج نے چرچلہ میونسپل الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے تمام وارڈز کا دورہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے کورمپیٹ مسجد کے پاس دورہ کرتے ہوئے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجلس کے تمام کارکنوں کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر مجلس کو کامیاب بنائے۔ آپ کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف اور صرف مجلس ہی آگے بڑھ کر آتی ہے۔ آپ کے مسائل کے حل کے لیے مجلس کو کامیاب کرنا ضروری ہے۔ مجلس ایک واحد جماعت ہے جو عوام کے مسائل حل کرتی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر علی، کے ایم یاسر، شاہد، عامر، رؤوف، خوی، شفیع، علی کے علاوہ مجلس کے دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ قدیم عمارت کے پاس میں ٹھہر کے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج سے 3 دن پہلے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بھی آئے تھے اور یہیں پر افطار کر گئے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں ہمارا آنے کا مین مقصد کیا ہے؟ ہمارا آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ 30 تاریخ کو جرسلے کے میونسپل الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ بے شک ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ الیکشن 30 تاریخ کو جو ہو رہا ہے، یہ الیکشن ایسے مومنٹ پہ ہو رہا ہے، ایک بازو رمضان شریف ہے اور دوسرے بازو اللہ کا خیر برس رہا ہے جو کووڈ-19 اور کرونا کی بیماری پھیلی ہے۔ اس کے باوجود بھی اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ 30 تاریخ کو یہاں کا بلدیہ کا الیکشن ہوگا۔ تو ہم نے کہا کہ شاید یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی شاہد آپ لوگوں کے درمیان میں رہنے کا ایک موقع جو دیا ہے 11 نمبر وارڈ سے اور 2 نمبر وارڈ سے یاسر صاحب یہاں کے امیدوار ہیں اور 11 نمبر سے یاسر صاحب کی اہلیہ امیدوارہ ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس ماہ مبارک رمضان کے مہینے کی فضیلت اور برکتوں کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بھاری اکثریت سے کامیابی دے گا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف عوام کے درمیان میں رہتی ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وقت کے حکومتوں کے ساتھ لڑتی ہے اور عوام کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ یہی طاقت مجلس اتحاد المسلمین کی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ طاقت آپ کے ووٹ نے دی ہے۔ اگر آپ کا ووٹ نہ ہوتا تو آج ہماری آواز پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی، ہماری آواز اسمبلی میں نہیں ہوتی۔ ہم آج چاہتے ہیں کہ جرجلے کی میونسپلٹی کے اندر آپ کی خود کی آواز ہو، آپ کے مسائل خود آپ جا کے کہہ سکے۔ یہی چیز آج آپ کو سمجھنا ہے۔ آج تک ہم نے اپنا ووٹ کا استعمال کیا ہے، ہم نے غیروں کو اپنا ووٹ دیا ہے۔ آج وقت آ گیا ہے اپنا ووٹ خود پہ استعمال کرنے کا، اپنے آپ پہ ووٹ استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت جرچلہ وارڈ نمبر 11 پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ یہاں سے زہرا یاسر امیدوارہ ہے جو 11 نمبر وارڈ سے، اس کے بالکل بازو میں ایک وارڈ ہے جو 2 نمبر، جہاں سے یاسر صاحب امیدوار ہے۔ جرسلے میں میرا آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنا تعارف کراؤں کہ میرا نام جعفر حسین مہراج ہے۔ میں حلقہ نامپلی کا ایم ایل اے ہوں مجلس اتحاد المسلمین کا۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے انسٹرکشن پہ خاص میں جرسلہ آیا ہوں، جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے 7 امیدوار میدان میں ہیں جو کونسلری الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے تقریباً پورے وارڈوں کا دوپہر سے دورہ کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ماحول بھی بہت اچھا ہے اور یہاں کی عوام کو مجلس اتحاد المسلمین کی بے انتہا اسی لیے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ آج سے پہلے یہاں پر جتنے بھی لوگ جیت کر گئے ہیں وہ لوگ ووٹ لیے تک عوام کے درمیان میں رہتے ہیں، اس کے بعد میں وہ کسی کو پہچانتے نہیں ہیں۔ مگر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جو بھی جیتتا ہے وہ نہ صرف عوام کے درمیان میں رہتا ہے بلکہ عوام کی خدمت کرتا ہے۔ مجلس کی ایک ہی پالیسی ہے کہ ہمارا کام ہماری پہچان، اس پہچان کے تحت ہم نے کام کرتے ہیں اور عوام کا دل جیتتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کوئی جگہ سے بھی کامیاب ہوتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے کئی برس تک وہ سیٹ مجلس اتحاد المسلمین کی رہتی ہے، جس کا مثال آپ شہر حیدرآباد میں لے لو یا تلنگانہ کے اور بھی جگہ جہاں سے بھی مجلس کے کونسلرز ہیں۔ جیسا آپ جانتے ہیں بھینسہ شہر کے اندر مجلس اتحاد المسلمین ایک زمانے سے چیئرمین وائس چیئرمین مجلس اتحاد المسلمین کا ہوتا ہے۔ پچھلے بلدیہ کے الیکشن میں
भैंसा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद जमात थी जो फुल मेजॉरिटी लेके आई, मगर टीआरएस को एक भी काउंसलर नहीं जीता वहाँ पे, मजलिस और बीजेपी जीती वहाँ से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप ये समझिए कि मजलिस का होना बेइंतहा ज़रूरी है जड़चल्ले के अंदर। अगर आज मजलिस का उम्मीदवार जीतता है जड़चल्ले से तो इंशाअल्लाह अज़ीम हम ये नहीं दावा कर रहे हैं कि हम एक ही साथ पूरे के पूरे काम करेंगे, मगर हमारा कहने का मकसद ये है कि हमारे को अगर वोट देती है आवाम तो हम उसकी पूरी भरपूर खिदमत करते हैं। क्योंकि मजलिस के जितने भी उम्मीदवार जीत के जाते हैं उनकी एक पॉलिसी ये होती है कि भाई हम फ़र्ज़ करिए आपका वोट लेते हैं तो हम 5 साल के लिए आपके कर्ज़दार हैं। अगर फ़र्ज़ करिए हम आपका काम जो हमसे हो सकता है जायज़ काम अगर हम नहीं करेंगे तो इसका जवाब हमको अल्लाह को देने का है, ये सोच के हम लोग खिदमत आवाम की करते हैं। उसी के साथ मैं आवाम से ये अदबन दरख्वास्त करता हूँ, ख़ास तौर से जड़चल्ले की आवाम से, कि 7 उम्मीदवार मजलिस के मैदान में हैं, आप इन सब को भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। 30 तारीख़ को पोलिंग है, मजलिस का निशान पतंग है, पतंग के ऊपर आप मोहर लगाइए और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जब रिज़ल्ट आएगा तो वह मजलिस के हक़ में इंशाअल्लाह फ़ैसला आवाम की तरफ से रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए Z-Now TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और देखते रहिए आपका अपना मनपसंद चैनल Z-Now TV। यही सच है।